بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے آج اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کرونا وائرس جیسی بیماری نے جس طرح پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور وہ اس کے سامنے بالکل بے بس نظر آتی ہے، اس سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ انسان اپنی تمام تر علمی اور سائنسی ترقی کے باوجود اس عظیم طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو ہر شے کی خالق اور مالک ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ملک کے تمام شہریوں سے یہ اپیل کی کہ اس وبائی بیماری سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اس کو لے کر عالمی تنظیم برائے صحت اور مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جو ہدایات جاری ہوئی ہیں ان پر نہ صرف خود عمل کریں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی تحریک دیں۔ انہوں نے کہا کہ اتوار کے روز ملک کے تمام شہریوں نے جس طرح احتیاط، یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کاروباری ادارے اور دفاتر بند رکھے، یہاں تک کہ عام شہری بھی بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے، اس کی جت قدر بھی ستائش کی جائے وہ کم ہے۔ در حقیقت کرونا وائرس کی شکل میں نازل ہونے والی اس بلا کا مقابلہ اسی طرح متحد ہو کر کیا جا سکتا ہے اور اس میں ہر شہری کو اپنا تعاون دینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا میں پہلے بھی بیماریاں وبائی شکل اختیار کرتی رہی ہیں، کورونا بھی ایک وبائی بیماری ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جس طرح پوری دنیا کو اب اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اس سے ہر طرف خوف و دہشت کا ماحول قائم ہو گیا ہے۔ عالمی سطح پر کاروباری زندگی معطل ہو کر رہ گئی ہے، یہاں تک کہ اب لوگ اپنے گھروں میں ہی قید رہنے کو مجبور ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ موت تو ایک حقیقت ہے اور یہ اپنے مقررہ وقت پر ہی آئے گی، لیکن ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہم جان بوجھ کر خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس بیماری کا اب تک کوئی علاج تلاش نہیں کیا جا سکا ہے، ایسے میں احتیاط ہی اس کا سب سے بڑا علاج ہے۔ ہم کو چاہیے کہ صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں، دوسروں کو بھی اس کے لیے بیدار کریں اور ڈاکٹروں کے ذریعے وقت وقت پر دی جانے والی صلاح اور ہدایات پر بھی عمل کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا اگر کسی شخص میں خدا نخواستہ اس بیماری کی کوئی علامت پائی جائے تو اسے چاہیے کہ بالکل خوفزدہ نہ ہو بلکہ کسی سرکاری ہسپتال سے رجوع ہو اور کوشش یہ کرے کہ دوسرے لوگوں سے میل ملاپ نہ کرے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ بیماری میل ملاپ سے زیادہ پھیلتی ہے، گویا یہ ایک متعدی بیماری ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ اس کے زیادہ شکار ہو سکتے ہیں جن کے جسم میں مدافعت کی قوت کم ہوتی ہے، چنانچہ عمر رسیدہ لوگ اور بچوں کو بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا مسلمانوں سے یہ اپیل کی کہ وہ مساجد میں صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں اور احتیاط و پرہیز سے کام لیں۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ اگر کسی کی صحت اس بیماری سے خدا نخواستہ متاثر ہے تو اس سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ مسجد کے بجائے گھر میں ہی نماز ادا کریں۔ انہوں نے آگے کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی مصیبت اور وبا انسانوں پر نازل ہوتی ہے وہ اس کے اپنے عمل اور افعال کا نتیجہ ہوتی ہے، خاص طور پر جب لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، مالی خیانت اور ناانصافی کے مرتکب ہوتے ہیں، بے ایمانی اور جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، دوسروں کا دل دکھاتے ہیں اور انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اللہ کی ناراضگی کا مستحق بننے والی ہوتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں پچھلے دنوں جو کچھ ہوا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہیں اللہ کا عذاب ہمارے انہی گناہوں کا نتیجہ تو نہیں۔ بہرحال حالات کو دیکھتے ہوئے احتیاط اور بیداری کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کرتے رہیں اور اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ وہ بنی نوع انسان کو اس وبا سے نجات دے، بے شک وہی قادر مطلق اور غفور الرحیم بھی ہے۔ مولانا مدنی نے آخر میں کہا کہ اس بیماری سے پورے ملک میں خوف اور ڈر کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کاروبار اور دوسری سرگرمیاں بھی تقریباً بند ہو چکی ہیں۔ ایسے میں ان غریب اور محروم طبقات کے سامنے زندگی اور موت کا سوال کھڑا ہو سکتا ہے جن کے پاس آمدنی کا کوئی معقول ذریعہ نہیں ہے اور جو روزانہ کی محنت سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مرکز اور صوبائی حکومتوں کو ہنگامی سطح پر غور کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کا باقاعدہ سروے کر کے مالی مدد پہنچانے کی اشد ضرورت ہے۔
انہوں نے ایک بار پھر ملک کے تمام شہریوں سے یہ اپیل کی کہ وہ خوف زدہ نہ ہوں، اللہ حافظ و ناصر ہے، تاہم احتیاط، پرہیز اور صاف صفائی کو مقدم رکھ کر اس مہلک بیماری سے خود کو محفوظ رکھیں۔ اللہ کی ذات سے نا امید ہرگز نہ ہوں، دعاؤں اور توبہ کے ساتھ ساتھ رجوع الی اللہ کا خاص اہتمام کریں۔